سورہ تبت یدا ابی لہب کو دیکھیں۔ بغض تو بہت پہلے سے تھا، دشمنی اور عداوت بہت پہلے سے تھی۔ ابو لہب کو، ان کی بیوی کو ہر ممکن کوششیں ہمیشہ کرتا، لیکن جب رسول کی طرف اشارہ کر کے توہینانہ انداز میں کہا تباً لک یا محمد، محمد تیرے لیے تباہی ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو، اللہ پاک نے اسی کے تناظر میں یہ آیت، یہ سورہ پورا نازل فرمایا۔ میرے حبیب کو ہلاکت کی بد دعا کرنے والے، معاذ اللہ، میں اس کا محب ہوں۔ محب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ محب بولتے ہیں محبت کرنے والے کو، اور جس سے محبت کی جائے اسے محبوب کہتے ہیں۔ اللہ محب رسول ہے۔ ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم محب ہیں۔ جب مخلوق کا محب ہونا یہ پہلو ممکن ہے، لیکن خالق کسی کا محب ہو وہ صرف محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، محب ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے سورہ نازل فرمایا۔ ایک مثال میں نے دی ہے کہ جب ضرورت پڑی تب اللہ پاک نے اپنے حبیب پر سورہ نازل فرمائی، آیت نازل فرمائی۔ آج کی جو آیت کریمہ، آیت نمبر 55، پھر اس کے بعد یہ ان منافقین کے حوالے سے ہے جو مال اور اولاد ان سب پر فخر کرتے تھے۔ یوں تو مشرکین عرب بھی اس پر فخر کرتے تھے، لیکن منافقین کی سب سے بری عادت اور بڑی عادت یہی تھی کہ وہ ہر ممکن یہ کوشش کرتے کہ نبی کے قریب کوئی نہ ہو، نبی کے قریب کوئی نہ جائے۔ کفار تو تھوڑا اپنے کفر پر، اپنی عبادت پر مگن بھی رہتے تھے، وہ اینی ٹائم نبی کے پیچھے نہیں، لیکن منافقین کی یہ روش اور عادت تھی کہ وہ ہر ممکن کوشش کرتے کہ کوئی نبی کے قریب نہ جائے۔ اور چونکہ ان کے لیے آسانیاں اس لیے بھی تھی کہ وہ بظاہر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے نبی کے قریب ہوتے، اس لیے قریب نہ ہونے کے لیے ان کو بڑا موقع تھا۔ ہر زاویے سے، ارے کیا لے کر بیٹھے ہو، بچے بیمار پڑ جائیں گے، جاؤ ٹائم دو، بیوی کا حق ہے، اس کا حق ہے، ایسا ایک دم خوبصورت انداز میں ایموشنل بلیک میل جس کو کہتے ہیں کر دیتا کہ ارے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں اتنی تمہید کیوں باندھ رہا ہوں کہ بخاری شریف میں جس منافق کا ذکر مشہور ہے اور اسی کی اولاد خصوصاً انڈیا اور پاکستان میں اور موجودہ عرب کی سرزمین پر جو اب وہابیت کے اعتبار سے کہیں جو ابھی مشہور ہے، وہ ایک نام ہے ذوالخویسرہ تمیمی، قبیلہ تمیم سے تعلق رکھنے والا ایک ذوالخویسرہ ہے۔ یہ جو ہے کلمہ گو تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ہم وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے والد کے سامنے اپنی زبان نہیں کھول سکتے۔ پیار کی زبان الگ ہوتی ہے، لیکن اعتراض کی زبان نہیں کھول سکتے۔ یہی وفاداری کی علامت ہے۔ یہ بڑوں کے سامنے ہم لوگ تو تھپڑ مار دیتے ہیں، بڑوں کے سامنے باتیں کرتا، ایسا ہے، لیکن پیار کی بولی الگ ہوتی ہے، لیکن اعتراض کی بولی تو کبھی بھی بڑوں کے سامنے نہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو کھلے عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اعتراض کرتا، کھلے عام، اور انداز بھی ایسا جارحانہ کہ لگتا ہے کہ نبی پر کافی احسان ہے، معاذ اللہ۔ یہ ایک پہلو ہے اس کا۔ اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ پہلو کہ آپ اور ہمارے پاس اگر کوئی منصب آتا ہے، ابھی دنیا ہی میں دیکھیں، جب تک منصب نہیں ہے تو آپ نارمل زندگی کاٹ رہے ہیں، منصب آ جاتا، منصب بولے تو دنیاوی، اب ایم ایل اے بن جائے، ایم پی بن جائے وغیرہ، سب سے پہلے آپ دیکھیں گے اپنے خاندان کو پروموٹ کرنا، مالی اعتبار سے، یہ جو بھی ممکن ہو سب سے پہلے۔ تو اس کے بعد ابھی دوسری تیسری آیت درس میں دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب اور حبیب کی اولاد پر زکوٰۃ کو حرام اسی لیے فرمایا تاکہ امت یہ نہ کہے کہ جو بھی مال وغیرہ آتے ہیں یہ محمد اپنے لیے رکھ لیتے ہیں یا اپنی اولاد کو مقدم رکھتے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت فلسفہ ہے اسلام کا کہ
آٹومیٹک نبی کے قریب ہونے کا من کرتا ہے کہ یہ اپنے لیے نہیں ہے، یہ اپنوں کے لیے بھی نہیں ہے، اپنوں سے مراد رشتہ دار، آل اولاد، ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ نبی اور آل نبی پر حرام ہے، اور اس کی حرمت کی وجہ وہی ہے کہ اتنا بڑا منصب ہے تو کہیں بڑے منصب کا لوگ نگیٹو اثر نہ لیں کہ مال اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے۔ پیٹ پہ پتھر باندھو میرے حبیب، تاکہ دیکھے کہ نہیں یہ تمہارے لیے آئے ہیں، یہ تمہارے لیے جی رہے ہیں۔ تو ذوالخویسرہ تمیمی نے زکوٰۃ مال غنیمت کے موقع سے پیچھے سے کہا تھا تم نے تقسیم میں عدل نہیں کیا محمد، انصاف نہیں کیا محمد۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں یہیں پہ، جو خود پر اور اپنی آل اولاد پر کبھی نہ بانٹنے کی بات کرتے ہوں، اس نبی پر ایسا اگر کلیم معاذ اللہ کوئی کرے تو یہ ایک دم ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا ہے، کچھ اثر پڑنے والا ہے نہیں۔ اس لیے اب پورے 5-6 آیتوں کا میں نے پس منظر بتا دیا ہے، اب ترجمہ سنیں اور اشارہ کرتے سمجھتے جائیں۔ حبیب فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں مبتلا نہ کرے۔ ان کے مال سے بھی تعجب مت کرو، آپ ان کے اولاد سے بھی تعجب مت کرو۔ یہ فخر کرتے تھے ہمارے پاس 5 بیٹے ہیں، ہمارے پاس 10 بیٹے ہیں، تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہے، تم تو ابھی تک ہو، جب انتقال کر جاؤ گے تو پھر تمہارے سب ختم، ہمارے پاس ہے، ہماری نسلیں بھی چلیں گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ نسلیں چلانے کا ذمہ اللہ پاک لیتا ہے، تمہیں کروڑوں اولاد کیوں نہ دے دے، لیکن اگر نہ چاہے تمہیں معروف کرنا تو وہ کرے گا ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے، دیکھیے آپ، کوئی بھی اولاد نرینہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ رہی، لیکن آج پوری کائنات میں رسول کی اولاد موجود ہے۔ کمال ہے، رسول کی اولاد موجود ہے، یعنی فزیکلی طور پر اولاد کا نام اولاد نہیں، نبی کہہ دیں کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی تو ہو گیا، اب چلے گی تو چلے گی۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں ہے سادات اور اولاد رسول سے زیادہ نسلیں کہیں بھی ہیں؟ بتا دیں، اپنا شجرہ پڑھ کے بتا دیں، پردادا لکڑدادا تک نہیں بتا سکتے آپ، ختم ہو جاتا۔ صحیح ہے، لیکن حضور کی اولاد ساری کائنات میں جہاں جہاں مسلمان ہے، آل رسول اور سادات موجود ہیں۔ اللہ پاک ان کا سایہ امت پر رکھے، کیونکہ یہ امان ہوتے ہیں، یہ امان ہے۔ خیر، حبیب ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں مبتلا نہ کرے۔ آپ ٹینشن نہ لو، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، کیا بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اعلان کرتا ہوں، ان کے مال میں نے دیے ہیں نا، ان کو اولاد بھی میں نے دیے ہیں نا، لیکن کیوں دیے ہیں سنیے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، باپ رے باپ، میں نے ان کے مال اور ان کے اولاد کے ذریعے سے دنیا میں ان اولاد کو وبال بنانا چاہا ہے۔ آپ بھی ہم بھی اب سوچتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہمیں اولاد صالح عطا فرمائے۔ اولاد کی دعا نہیں کرواتے ہیں آپ؟ حضرت زکریا نے بھی ذریتاً طیبہ کا جملہ کہا تھا، پاکیزہ ذریت عطا فرما۔ اولاد نہیں مانگتی، یہاں تک کہ اگر پیدا ہونے کے بعد اولاد گڑبڑی کرے تو ارے کیا ہوا، کہاں سے مانگا منتیں کر کر کے ایسا بن گیا، جانتی تو مانگتی نہیں، ایسا ہی بول دیتے کہ نہیں۔ تو اولاد صالح یہ ہماری تمنائیں رہتی ہے۔ حبیب سنیے، ان کی اولاد اور ان کے مال ان کے لیے یہی سبب بنیں گے وبال کے، ہلاکت کے سبب بناؤں گا، ٹینشن مت لیجیے آپ۔ اور سنیے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور یہ کفر کی حالت ہی میں مٹ جائیں گے۔ اب آپ بتائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں صرف یہ، اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ کفر پر موت ہوگی۔ گزشتہ درس میں بھی کہا تھا میں نے، گستاخ رسول کو توفیق خیر اللہ پاک سلب کر لیتا ہے۔ جب تک خدا کا منکر ہے اللہ پاک ڈھیل دیتا ہے، لیکن انکار رسالت، رسول کا انکار کر دیں گے تو بند کر دیتا ہے خیر کی توفیق کو اللہ تعالیٰ۔ یہ دیکھیے فرما رہا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ خود ہلاک ہو جائیں گے، حالت یہ ہوگی کہ وہ مر جائیں گے، حالت یہ ہوگی کہ وہ کفر پر مریں گے۔ اللہ سبحانہ آپ کو ہم سب کو ہمیشہ نبی کا وفادار بنائے رکھے۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ،
ان کا لیول بتاؤں میرے حبیب؟ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر آپ کے سامنے آ کر کہیں گے انہم لمنکم، محمد ہم تو تمہارے گروہ میں سے ہیں۔ دیکھیے کلمہ پڑھتے ہیں ہم، اعلان کرتے ہیں ہم، یہ اس پر ایمان رکھتے، اس پر یہ رکھتے، اس پر یہ رکھتے، ہم سب بالکل ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا هُم مِّنكُمْ، یہ آپ کے گروہ میں سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ تو ڈر کے بول رہے ہیں، یہ ڈرپوک قوم ہے کہ اگر یہ نہ بولیں گے تو پھر مشرکین کے ساتھ آپ کے صحابہ کا کیا رویہ ہے، کہیں ان کے ساتھ بھی وہی رویہ نہ اپنا لیں، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو ڈر سے کہہ رہے ہیں۔ لیکنہم قوم یفرقون، یہ ڈرپوک قوم ہے، یہ ڈر سے بول رہے ہیں کہ جو رواداری آج مسلمانوں نے، صحابہ نے ہمارے ساتھ رکھی ہے وہ ختم ہو جائے گا کھلم کھلا اگر کہہ دیں کہ ہم دشمن ہیں۔ ان کی شان دوسری بتا رہا اللہ پاک آیت نمبر 57 میں، لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا، کمال ہے، اگر یہ پالیں پناہ لینے کی جگہ، یا غار، یا کہیں گھسنے کی جگہ، یا سما جانے کی جگہ، مدخلن سما جانے کی جگہ، یہ تین جگہ اگر پالیں تو میں اعلان کرتا ہوں یہ رسی کے ذریعے کیوں نہ گھسنا پڑے، وہ رسی کا سہارا لے کر گھس جائیں گے، رسی کا سہارا لے کر سما جائیں گے اگر ان کو موقع مل جائے آپ سے دور ہونے کا، لیکن موقع ہی نہیں ہے ان کو دور ہونے کا۔ آج آپ دیکھیں گے اور تھوڑی سی فکریں اگر دوڑائیں گے تو اپنے بھارت کی سرزمین پر گستاخی پھیلانے والا آج دوسرے ملک میں شرن لیے ہوا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور نہیں سمجھ رہے ہیں تو چھوڑ دیجئے، ہم نام بھی لینا نہیں چاہتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی اگر گستاخی کرے یا کچھ بھی کرے، فار ایگزامپل تسلیمہ نسرین کو دیکھ لیجئے، گستاخی کیا اسلام کے ہے نہیں، دوسرے ملک نے اس کو یہ دے دیا، یہی منظر کھینچ رہا ہے کہ اگر اسلام اور مسلمانوں اور صحابہ یعنی قرآن و اسلام کی دشمنی کرنے والے اگر ان کو آفر آ جائے دوسری طرف سے تو یہ فوراً چھوڑ کر بھاگ جائیں اور یہ لے لیں گے پناہ۔ یہ اللہ پاک نے یہ منظر کھینچی، دیکھیں آپ۔ لیکن آپ ہم سب الحمدللہ اس ایمان کے حوالے سے اتنے پر مطمئن رہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا میں بھی موت آئے گی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جنت ملے گی، الحمدللہ۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں، نہیں جنت ملے گی، اللہ کے فضل سے جنت ملے گی، اس کے کرم سے جنت ملے گی، کیونکہ ہم ایمان کے اوپر قائم ہیں اور ہم اللہ رسول کے وفادار ہیں۔ یہی وفاداری، آپ کو مسئلہ میں نے کبھی موقع سے بتایا تھا کہ اگر آپ کو شیر کھا لے یا کوئی جانور آپ کو اپنے اندر لے لے اور آپ مر جائیں تو آپ کیا جانتے ہو کہ کیا وہاں نہیں بھیجے گا اللہ فرشتہ؟ وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجنے پر قادر ہے۔ آپ سوچیں، اس لیے آپ کفن دفن کا لحاظ نہ کیجئے کہ مجھے کیا ملنے، آپ ایمان کا لحاظ کیجئے۔ بوٹی بوٹی الگ ہو جائے گی، وہ دنیا کہے گی کہ الگ ہے، رب کہے گا آجا مطمئنہ نفس، آجا میرے مخلص بندوں میں تیری جگہ ہے، جنت رضا میں تیری جگہ ہے۔ یہ فزیکلی دنیا ہے، اس لیے یہ یہیں رہ جانے والی ہے۔ خدا کے بارگاہ میں جو ہماری مقبولیت ہے وہ روحانیت کا وہ عنوان ہے کہ وہ اللہ آپ کی ایک ایک پرزے کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے۔ مریں کہیں بھی جائیں گے جنت، یہ اللہ کا فضل ہوگا، یہ اللہ کا کرم ہوگا۔ کب؟ جب وفاداری آپ رکھیں گے۔ رب آگے فرماتا ہے، حبیب سنیے چوتھا لیول اس کا، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہ ہے ذوالخویسرہ تمیمی کا۔ یہ ذوالخویسرہ تمیمی یہ آپ پر صدقات کے معاملے میں طعنہ کرتے ہیں، کیوں بولیں طعنہ کرتا ہے؟ مال غنیمت آپ بانٹتے ہو تو یہ طعنہ کرتا ہے کہ انصار کو زیادہ دے دے رہے ہیں، مجاہدین کو کم دے دے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ہی نہیں، ان کو دے رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں۔ اچھا سنیے، یہ زیادہ کم کی بات کر تو رہے ہیں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اگر آپ ان کو دے دیں تو رضو، پھر تو راضی ہو جائیں گے کہ بہت اچھا ہے محمد، ان کو دے دیں زیادہ تو یہ خوش ہو جائیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر آپ ان میں سے کچھ نہ دیں، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو ناراض ہو جائیں۔ تو یہ مطلب آپ کی تقسیم مقصد نہیں ہے، کوانٹیٹی مال کی مقصد ہے۔ آپ پر بھروسہ ہوتا تو کبھی نہیں کہتے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے آیت نمبر 59 میں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، بہتر ہوتا کہ یہ راضی ہو جاتے اس تقسیم پر جس کو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے۔
دیکھیں آپ ذرا درس میں بیٹھے ہیں، چونکہ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ وہاں تقسیم فرما رہا ہے یا رسول تقسیم فرما رہے ہیں؟ رسول تقسیم فرما رہے ہیں۔ مال کون تقسیم کر رہا ہے؟ رسول کر رہا ہے۔ لیکن اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ بہتر ہوتا کہ راضی ہو جاتے اللہ اور اس کے رسول کی تقسیم پر، اللہ اور اس کے رسول کی عطا پر جو اللہ نے دیا۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتے ہیں یا جو کہتے ہیں، وہ دینا اور کہنا دونوں خدا کا ہوتا ہے۔ یہ آیتیں اس قسم کی جہاں کہیں بھی اللہ رسول کی جب بھی بات آئے تو سمجھیں کہ بظاہر رسول کا ہاتھ ہے، بظاہر رسول کا عمل ہے، مگر اللہ سبحانہ کی تحریک ہے وہاں۔ اس لیے ما آتاہم اللہ ورسولہ، بہتر ہوتا ان کے لیے کہ انہیں جو اللہ اس کے رسول نے دیا ہے اس پر وہ راضی ہو جاتے، یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا مل رہا ہے، بلکہ یہ دیکھتے کہ اللہ رسول نے دیا ہے تو راضی ہو جاتے۔ آپ بھی ہم بھی جو بھی الحمدللہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، الحمدللہ الذی پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ امیر غریب یہ دنیاوی طور پر ہے، اسی لیے کبھی کوئی امیر ہو جاتا، کبھی کوئی غریب ہو جاتا، یہ ہونا اوپر نیچے لگا ہوا، لیکن ایمان میں ڈیویژن نہیں ہے۔ امیر کا بھی وہی ایمان ہے، غریب کا بھی وہی ایمان ہے۔ اگر یہ آپ کی کمپلیٹ ہے تو کبھی بھی آپ کی زندگی میں انقلاب وہ لانے پر قادر ہے، کبھی بھی لا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ باپ رکشہ چلاتا ہے، اولاد جو ہے اپارٹمنٹ خرید رہی ہے۔ یہ تقدیر کی تبدیلی کا جو کانسیپٹ ہے اللہ پاک رکھے ہوا۔ ایمان اگر ہے تو آپ کی نسلوں کو، آپ کو ظاہری طور پر دے یا نہ دے، ایک باپ کے لیے اس سے بڑی قسمت کیا ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کو پھلتا پھولتا دیکھ رہا ہو، پھلتا پھولتا دیکھ رہا ہو۔ تو اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ اللہ اس کے رسول کی رضا پر آپ راضی رہیں۔ سب سے پہلا جملہ، اسی لیے کبھی کوئی فون کرتا نا تو کیا بتاؤں صاحب، ارے سب سے پہلے الحمدللہ پڑھو۔ آپ کیسے ہیں اگر خیریت پوچھا جائے اور سامنے والا الحمدللہ نہ پڑھے تو سب سے پہلے تلقین کریں کہ الحمدللہ پڑھو، کہ ایک تو پہلے ہی سے آپ کو تکلیف دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پتہ نہیں کس اعمال کی بنیاد پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند بھی کرے اور تکلیف دے یہ تو پھر بہت بڑی بات ہو جائے گی، آپ ولایت کی منزل پہ ہو جائیں گے آپ۔ لیکن اگر آپ ولی نہیں ہے اور تکلیف دیا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ کچھ نہ کچھ کرپشن ہے ہمارے اعمال میں، ہماری زندگی میں۔ اب اگر اس میں بھی نافرمانی کی کنٹینیوٹی ہوگی تو پھر مزید دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اس حال میں بھی اگر آپ پڑھیں گے الحمدللہ تو پھر اللہ پاک فرشتوں سے کہے گا رے جاؤ 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 جاؤ، یہ ہر حال میں میری حمد بیان کرنے والا بندہ ہے، جاؤ فیصلہ ہے میرا کہ اس کی تکلیف دور کر دیا جائے، اس کی پریشانی دور کر، ہر حال میں الحمدللہ پڑھیے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ کہتے وقالو حسبنا اللہ، اگر یہ ہمیشہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ مال تو آنے جانے والی چیزیں ہیں لیکن اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ کہتے تو ان کو تھوڑے سے میں بھی کم نہیں زیادہ برکت نظر آتی۔ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ ان قریب ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا اور اس کا رسول۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر جملہ عطا کی نسبت دونوں اللہ پاک کی طرف ہے، مطلب ہاتھ خدا رسول کا ہے، خدا کے رسول کا ہے، نوازشات اسی کو بولتے ہیں، نعمت خدا کی ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں، بانٹتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت۔ یہ عقیدہ آپ کو آپ ذرا غور کریں، کہیں پر بھی آپ دیکھیے جب بھی انعام کی بات، اکرام کی بات، ایمان کی بات جب بھی آئے تو اللہ و رسول ہو۔ حدیث لا کر کے آپ کو ترمذی وغیرہ کی حدیث کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے کہ کہو اللہ جو چاہے پھر رسول چاہے، یہ لفظ ثم پھر رسول چاہے۔ اب اس حدیث کو لا کر کے کہ کچھ لوگ جو بولتے ہیں اللہ رسول کے چاہنے سے نہیں بولنا چاہیے، یہاں پر تھوڑی سی وہ سمجھ نہیں سکے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات شریعت کو سمجھنے کے لیے، عقیدہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن پاک کو مقدم رکھیے، اور دوسری بات حدیث میں اگر ڈائریکٹلی آپ کے پاس آئے بھی اور وہ آپ کی تھنکنگ اور آپ کی جو مطلب کنٹینیوٹی کے خلاف ہو تو آپ سب سے پہلے مطلب اپنے بڑوں سے ملیے، نہ یہ کہ آپ فوراً بھروسہ کر لیں۔ حدیث صحیح ہوتی، سچی ہوتی، لیکن اس کا ایک دائرہ ہوتا، اس کا ایک کنڈیشن ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے اگر سامنے کوئی بڑا فقیہ اور عالم بیٹھا ہو تو نبی کا فرمان جملہ وہی ہوگا لیکن ان کے لیے ہوگا،
اور اگر سامنے کوئی بدوی دیہاتی ہو جملہ وہی ہوگا لیکن اس کے لیے معنی الگ ہوگا. تو اللہ اور رسول چاہنا یہ بھی جملہ صحیح ہے، اور اللہ پھر رسول چاہنا یہ بھی جملہ صحیح ہے. مگر یہ کب ہے صحیح؟ جب یہ اور پھر دونوں کا مطلب سمجھیں آپ. اب اگر دونوں جملہ صحیح نہ ہو تو یہاں پر آپ دیکھیں قرآن کی آیت کہتی اللہ تعالی اور اس کا رسول عطا کرتے، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے، اللہ اور اس کا رسول کلمہ، اللہ عطا کرتا پھر رسول عطا کرتے، ایسا نہیں، اور اس کا رسول. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس سے بھی مراد یہی ہے کہ اللہ نبی کو دیتا اور نبی امتی کو دیتے. اور جہاں کہا جا رہا کہ نہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے، یہ ایک دم انکمپلیٹ نالج ہے. جہاں کہیں ترمذی کی جو حدیث ہے پھر اللہ اس کے رسول کے چاہنے سے، مراد یہ ہے کہ چاہت تو خدا کی مقدم ہے، جب خدا چاہے گا پھر رسول چاہیں گے، ایک معنی. اور یہ دھیان دینا، رسول چاہیں گے تو خدا چاہے گا. یہ نالج والوں کو، علم والوں کو، فقیہ صحابہ کو یہ درس دے رہے ہیں کہ یہ ہے، کیونکہ تم سب بیس ہوتے ہو، اس لیے ایسا امت کو درس دینا معیار ہوتے ہیں. آپ ذرا کبھی کبھی میں گھروں میں بیٹھ کر کے سکھاتا ہوں، اگر میں یوں ہی بنیان پہن کر کے باہر نکل جاؤں تو ہزاروں لوگ پہنے ہوئے ہوتے کہ نہیں، لیکن دیکھنے والے مجھے ہی کو دیکھیں گے. اب سوچئے نا، میں کل سونف جو ہے اپنے ہاتھ میں لے ہوا تھا نوید کو دینے کے واسطے، تو ایک آدمی آ کر کہہ رہا آپ گٹکا کھاتے ہیں کیا؟ باپ سوچے، اب وہ خود کھائے ہوا ہے گٹکا. اب غور کریں، میں نے محسوس کیا اس بات کو کہ ہاں امت کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں نا ان پر نظر رہتی، اس لیے ان کا ڈسپلین اسلامی ضروری ہے. غلط کرنے والے کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، یہ مخرب الاخلاق پہلو ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں میں نے کہا یہ دیکھو، ارے ایسا کر رہے تھے نا آپ، اس لیے دیکھیے آپ ان چیزوں کو آپ ذرا محسوس کریں کہ جو جانکار ہیں ان کے سامنے رسول کا فرمان الگ معنی رکھتا، اور جو جانکار نہیں ان کے سامنے لفظ وہی رہتے مگر معنی الگ ہوتا. پہلے بہت بولا گیا تھا رائنا، کوئی مطلب نہیں، مفہوم نہیں، لیکن جب دیکھا گیا کہ ارے یہودی منافقین بارگاہ رسالت میں بھی ہوتے تو اب منع کر دیا گیا. تو الفاظ وہی ہوتے ہیں، ارادے، سامنے والے، کنڈیشن، یہ ساری چیزیں. یہاں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ اور اس کا رسول عطا کرے، تو اب عطا کی نسبت دونوں کی طرف ہو گئی نا. تو اب یہ عقیدہ ہم رکھ سکتے ہیں نا کہ رسول عطا کرے، یہ بھی جائز ہے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ اللہ اس کے رسول کی عطا سے ہم ٹھیک ہیں، بالکل صحیح ہے. اللہ اس کے رسول کے چاہنے سے ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یہ غلط کیسے ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بولنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو چاہتا اور حبیب امتی کو چاہتے. ایک دم آسان مفہوم ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو دیتا اور حبیب امتی کو بانٹتے. قاسم نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور معطی نعمت یعنی نعمت عطا کرنے والا خدا ہے، تقسیم کرنے والے نبی ہیں. تقسیم اللہ نہیں فرماتا، عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے تقسیم کے باب میں کہہ رہا اللہ پاک کہ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، یہ کہتے تو ہم عنقریب دیتے اور اس کا رسول بھی انہیں دیتا. اگر کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، خاموش رہتے اور نبی کی تقسیم پر جب آواز دیتے کہ لے جاؤ، آنکھ بند کر کے وہ لے لیتے، دکھتا کم برکتیں زیادہ ہوتی. انا الی اللہ راغبون، بے شک یہ بھی وہ کہتے کہ ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں. سامنے والا کون، کیا، کیسے، کیوں، یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اگر وہ دے کر کے خوش ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ہم لے کر خوش نہ ہو، لے کر ہم بولیں کہ اتنا کیوں اتنا کیوں. وہ دے کر کے چاہ رہا ہے کہ خوش ہو جاؤ، اور ہم لے کر کے اعتراض کر رہے ہیں کہ تم نے اتنا کیوں دیا. واہ واہ واہ، ایسا لگ رہا ہے کہ رکھ دیا ہے تم نے. کہہ سکتے تھے یہ نبی، لیکن نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. یہاں تک کہ حضرت عمر ابن خطاب ہر موقع سے فرمایا یا رسول اللہ اذن لی، مجھے اجازت دیں کہ اس منافق کی گردن مار دوں. مسکراتے ہوئے کہے تم جو دیکھ رہے ہو وہ انکمپلیٹ ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ کمپلیٹ ہے. سنو، تم انہیں مار نہیں سکتے،
کیونکہ میں ان کی نسلوں میں، ان کی قوموں میں وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو اتنے قرآن پڑھیں گے، جو اتنی عبادتیں کریں گے، جو اتنی تلاوتیں کریں گے کہ تم اپنے اعمال کو حقیر جانو گے، لیکن ان کی عبادتیں، ان کی قرتیں، ان کی تلاوتیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، یعنی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ نظر نبوت تھی، خاموش ہو گئے۔ اب مار دیتے تو ایک دم کلیئر ہی ہو جاتا، لیکن دیکھیں نظر رسول کتنی، اسے بولتے ہیں دشمنوں کو مہلت دینا بھی حضور کی رحمت للعالمین ہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ارے کم سے کم یہ جملہ سن کر کے تو وہ مطلب تائب ہو جاتے، لیکن ہوتے کیسے؟ گستاخ رسول کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی پوری نسلوں کی تباہی کا علم دے دیا، نبی نے کہا ان کی نسلوں سے ایسی آئیں گی، ایسی قومیں آئیں، اور انہی کی قوم سے، ذرا دھیان دیں آپ، پورا آپ کبھی بھی اسٹڈی کرنے کی بات آئے کہ انڈیا میں 6 صدی کے بعد 6ویں صدی تک جب خواجہ معین الدین چشتی آئے تو ہندو مسلم کافر جتنے بھی ہوں بڑی محبت سے، بڑی رواداری سے رہتے تھے، بڑی محبت اور رواداری سے رہتے تھے، کوئی جھگڑے نہیں، خصوصاً مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ تھے، سب خواجہ معین الدین چشتی کے معترف تھے۔ اس وقت اتنی پاپولیشن بھی نہیں۔ اس کے بعد جب 200-300 برس یعنی 1000 سال کی جب گزرا تو انڈیا کی سرزمین پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جو بہت اعلیٰ خاندان، جنہوں نے حدیث کو پروموٹ کیا انڈیا میں، جن کے خاندان نے، پوری تحقیق کریں گے آپ تو معلوم ہوگا، حدیث کا جو درس، جو پرموشن کی ہے حدیث کی، وہ انہی کا خاندان، ولی اللہ الہی خاندان مشہور ہے، انہی کی خاندان کا ناخلف ایک شخص نکلا جس کا نام ملا اسماعیل ہے۔ وہ جب تک سعودی عرب گیا نہیں تھا اس وقت تک وہ معترف تھا ہر چیز کا، ایک دم پورے ایک دم خواجہ غریب نواز، چشتیت، یہ سب ساری چیزیں آپ ان کے پاس تھی۔ لیکن جب گیا سعودی کی سرزمین پر تو ایک شخص اس وقت وہی ذوالخویسرہ تمیمی کی نسلوں میں سے ایک شخص نکلا ہوا تھا جن کا نام محمد بن عبد الوہاب نجد سے، اس نے ایک کتاب لکھی تھی کتاب التوحید عربی میں۔ آپ اس کتاب کے سطر میں دیکھیں گے تو ھذا بدعۃ ھذا شرک، ہر سطر میں بدعت، اور جتنے بھی مراسم اہل سنت ہیں، جتنے بھی مراسم اور عقائد کے باب ہیں، جیسے توسل وسیلہ لینا، عطا کا عنوان، دیکھیں آپ، اچھا یہ بنیادی توحیدی عنوان ان سارے معمولات اہل سنت کو، سارے عقائد اہل سنت کو شرک و بدعت کا پلندہ قرار دیا، اور یہ کتاب ان کے ہاتھ میں لگ گئی۔ علم تو تھا ہی خاندانی اعتبار سے، ایسا یہ متاثر ہوا کہ وہ کتاب لایا اور انڈیا کی سرزمین پر اس کا ترجمہ کر دیا، یہاں تک کہ اس وقت ان کے چچا غالباً حضرت شاہ مخصوص اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کو آنکھ نہیں تھی مگر بڑے جید عالم دین، انہوں نے کہا بیٹا میرا حکم ہے کہ یہ کتاب تم شائع نہ کرانا۔ کہا نہیں، میں نے حدیث پڑھے ہیں، فساد امت کے وقت اگر کوئی سنت کو زندہ کرے تو اسے 100 شہیدوں کا درجہ ملے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے انڈیا کی سرزمین پر بدعت اور شرک ہو رہا ہے، آستانوں پر جانا، خواجہ غریب نواز سے جڑنا، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، یہ سب سے جڑنا، یہ سب جتنے بھی معاملات ہیں یہ شرک ہے، یہ اڈے ہیں معاذ اللہ۔ تو حضرت شاہ مخصوص اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ کاش مجھے آنکھ ہوتی، دیکھیے کہ جملہ بڑا تاریخی جملہ ہے آج بھی، کاش، ایک کتاب ہے عربی میں، اتنی موٹی کتاب ہے، تاریخ نجد و حجاز، ہر لائبریری میں ملے گی وہ، کاش مجھے آنکھ ہوتی تو میں اس کتاب کا رد لکھتا، مگر میں کیا کروں، رو رو کر کے خاموش ہو گئے۔ اس نے ترجمہ کیا، اور جب یہ کتاب انڈیا کی سرزمین پر شائع ہوئی تو اسی وقت سے 2 گٹ میں لوگ بٹ گئے۔ ایک تو وہ جو صوفیزم کو قبول کرے ہوئے تھے، جو گھٹ تھے، جو فیضان اولیاء اللہ کا ان پر دم جاری تھا، ساری تھا، لیکن ایک وہ جو ان سے متاثر ہو گئے۔ اب ظاہر ہے انڈیا کا رہنے والا ہے، خاندانی اثرات تو ہوں گے ہی، تو استعمال خاندان کو کیا اور پرموٹ وہابیت کو کیا۔ یہ ہے انڈیا کی سرزمین پر بنیادی طور پر اولیاء اللہ سے دور کرنے والی سب سے پہلی کتاب، اور آپ کو بتا دوں اس کتاب میں پوری دنیا کے تمام گستاخ گزرے ضرور ہیں،
لیکن محمد کی حیات کا کسی نے انکار نہیں کیا. نبی کو مردہ کسی نے نہیں کہا، لیکن اسی کتاب میں ایک حدیث گڑھی گئی اور کہا گیا کہ رسول نے فرمایا میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. تو وہی کتاب ہے. اس کتاب کو کبھی عام کرنے کی اجازت ہم لوگ نہیں دیتے، اتنا بڑا زہر ہے. تو حیات النبی کا، نبی کی حیات کا انکار کرنے والا انڈیا کی سرزمین پر سب سے پہلا مقدس خاندان کا وہی ناخلف بیٹا ہے جو آج بھی کتاب میں مذکور ہے. الفاظ بدل دیے جا رہے ہیں، جب ان پر کلیم ہوئے تو بدل دیے جا رہے ہیں، لیکن حضور کی زندگی کا انکار اس نے ہی کیا. اب سوچیں اولیاء اللہ سے دور کرتے 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 کہاں چلا گیا وہ. مصطفیٰ جان رحمت ہی کی حیات کا انکار کر بیٹھا، جبکہ تاریخ گواہ ہے کسی نے بھی. آپ سوچیں نبی کے صدقے میں شہادت کا درجہ پانے والے امیر حمزہ زندہ کہے قرآن اور ان کا آقا مردہ ہو جائے، معاذ اللہ رب العالمین. غلام زندہ ہو جن کو قرآن کہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات. لوگوں سنو، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں ظاہری طور پر دیکھ کر مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ زندہ کی طرح بھی نہیں کہا، زندہ ہے. وہ کون ہے؟ یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے زندہ رہے مر کر کے، اور نبی مر کر مٹی میں مل جائے، معاذ اللہ. علماء نے رد لکھا، بہت سارے رد لکھنے والے لکھتے ہیں. ہمیں شوق نہیں ہوتا ہے آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کا، ہم صرف بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ جنت جاؤ تو ہم بھی ساتھ جائیں آپ کے. نبی خوش ہو آپ سے. میدان محشر میں بھی رسول پاک نے آپ کے لیے سجدہ کیا ہے، جبکہ وہاں سجدے کا حکم ہی نہیں، وہ تو دارالجزا ہے، لیکن وہاں بھی سجدے میں سر گرا دیے. اور رسول پاک کو پھر کہا گیا حبیب سر اٹھائیے، آپ جس کو بخشوانا ہے بخشوائیے، جو مانگنا ہے مانگیے. اس سرزمین پر حشر کے میدان میں مردہ مر کر مٹی میں ملنے والا اس طرح کا سوچے گا آپ کے لیے. یہ ان کی بدقسمتی تھی، اور آپ کی قسمت ہے کہ آپ با حیات نبی کو الحمدللہ مانتے ہیں، کیونکہ آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ ہیں کا لفظ بتا رہا ہے کہ آپ کا ایمان زندہ ہے. اگر وہ مر کر مٹی میں مل جاتے تو آپ کا کلمہ ہوتا محمد اللہ کے رسول تھے. یہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ جملہ اور کلمہ جب کل نہیں بدلا اور آج بھی نہیں بدلا، صبح قیامت تک نہیں بدلا، تو اب اسی پر ہمارا عقیدہ رہے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ قبر میں بھی ہوں گے اور کہیں گے محمد اللہ کے رسول ہیں. سوال یہی تو ہوگا کیا کہتا تھا، تو جواب یہی ہوگا یہ تو محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وہاں بھی جواب یہی ہوگا. یہ تھے نہیں کہیں گے آپ، ہوا محمد عبدہ ورسولہ. یہ تو وہ ہیں جو جن کا نام محمد ہے اور یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد پھر کہا جائے گا ہم جانتے تھے کہ یہ بندہ سچ کہنے والا ہے، اس لیے ان کے لیے جنت کی دروازے کھول دو، کھڑکیاں کھول دو. پھر حشر کے میدان میں بھی میرے حبیب سر اٹھاؤ. یہ مر کر مٹی میں ملنے والے کو کہا جا رہا. یہ اعزازات ہم اپنے باپ کے لیے جملہ استعمال نہیں کر سکتے. ہم دیکھ رہے ہیں مٹی میں ہم اپنے باپ کو ڈال رہے ہیں، خاندان کے لوگوں کو ڈال رہے ہیں، لیکن ہم نہیں بول سکتے کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے. اپنے نبی کے لیے کیسے کہا گیا ان کو کہ مر کر مٹی میں، اور وہ بھی نسبت کی گئی حدیث کی طرف کہ یہ حدیث ہے. دنیا کی کسی کتاب میں یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی. موت کا لفظ ہے کہ ہاں بالکل بالکل ہمارا بھی عقیدہ ہے. انبیاء کرام کو موت اس لیے آئے تاکہ ان کی عظمتیں دیکھ کر خدا کا درجہ نہ دے دو. ایک آن کے لیے موت آئے تاکہ مخلوق ہونا ثابت ہو عظمتوں کی بنیاد پر. عیسیٰ کی طرح تم انہیں اللہ کا بیٹا نہ کہہ دینا. تو موت آنا یہ عقیدہ ہے ہمارا. لیکن پھر حیات ابدی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ امت کے اعمال کو دیکھیں اور میدان محشر میں اعمال کی گواہی دیں. اگر مر کر مٹی میں مل جائیں تو بتاؤ آج کے دن جو آپ ہم سب بیٹھے ہیں، آج کے دن کی انٹری خدا کی بارگاہ میں جو اللہ پاک کہے گا میرے حبیب یہ سنڈے جو بیٹھے ہیں یہ مسجد میں کتنے لوگ تھے، کیا کیا کر رہے تھے، ان کی گواہی دو. وہ کیسے گواہی دیں گے؟ مر کر مٹی میں ملنے کی وجہ سے نہیں. آج بھی نبی زندہ ہے، اپنے قبر سے، دھیان دیجیے گا، اپنی قبر سے ہمارے اعمال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. یہ عقیدہ ہے. اور اگر چاہیں تو وہ یہاں بھی آ سکتے ہیں، یہ بھی عقیدہ ہے. یہ اللہ پاک نے ان کو یہ منصب عطا فرمایا ہے.
فرشتوں کو کہیں بھی جانے کی اجازت دے دے اللہ تعالیٰ، فرشتوں کے امام اس کے نبی کو نہ چاہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو عقیدہ یہ رکھیں، قبر رسول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، تاکہ کل میدان محشر میں شاہد کی صفت بن کر کے، وٹنس کی صفت بن کر کے آئیں اور کہیں کہ ہاں اے اللہ اعمال کیا دیکھ رہا، میں کہہ رہا ہوں بخش دے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرما، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرما، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔